السلام علیکم دوستو، خوفناک کہانیوں کے اس سفر میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ یہ ہے ڈارک ورلڈ، جہاں ہر کہانی میں چھپے ہوتے ہیں راز اور وہ سچ جو اندھیروں میں چھپے رہتے ہیں۔ اگر آپ تیار ہیں تو چلیے چلتے ہیں اس دنیا میں جہاں ہر سانس کے ساتھ محسوس ہوتا ہے خوف۔ کبھی کبھی ایک کمرہ ایسا ہوتا ہے جسے لوگ بھولنا چاہتے ہیں، مگر کچھ کمرے تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں اور ان میں کچھ پوشیدہ ہوتا ہے جو ہم کبھی نہیں جان پاتے۔ یہ کہانی ہے عدیل کی، جو ایک ویران ہوٹل میں ٹھہرا تھا، کمرہ نمبر 413۔ پہلے تو اس نے اس کمرے کے پراسراریت کو مذاق سمجھا، مگر رات بڑھتے ہی کمرے میں کچھ ایسا ہونے لگا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب عدیل نے آئینے میں اپنی تصویر دیکھی، وہ نہیں تھا جو پہلے تھا۔ کمرہ 413 کا دروازہ کھلا تھا، مگر وہ اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو زندگی کی مصروفیت سے تنگ آ کر ایک ویران پہاڑی علاقے میں چھٹیاں منانے گیا۔ اس کا نام تھا عدیل۔ عدیل کو خاموشی پسند تھی، تنہائی اس کے لیے سکون کا ذریعہ تھی۔ اس نے ایک پرانے ہوٹل میں کمرہ بک کروایا۔ وہ ہوٹل جو عرصہ ہوا آباد تو تھا، مگر اس کی راہداریوں میں پرانے وقتوں کی سرگوشیاں آج بھی گونجتی تھیں۔ جب عدیل ہوٹل کی لابی میں پہنچا تو ایک بوڑھا مینیجر اسے خوش دلی سے ملا، مگر جب عدیل نے کمرہ نمبر 413 مانگا تو مینیجر کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ سر، وہ کمرہ استعمال نہیں ہوتا، وہاں کچھ سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا۔ عدیل ہنسا، میں ان کہانیوں پر یقین نہیں رکھتا، بس وہی کمرہ چاہیے۔ مینیجر نے تھوڑا جھجک کر چابی اس کے حوالے کر دی۔ جو بھی ہو، رات ہونے سے پہلے واپس آ جائیے گا۔ کمرہ 413 کا دروازہ کھلتے ہی ایک عجیب ٹھنڈی ہوا کا جھونکا عدیل کے چہرے سے ٹکرایا۔ اندر سب کچھ پرانا مگر صاف ستھرا تھا۔ ایک بڑا آئینہ، ایک بیڈ اور ایک پرانا سا الماری۔ عدیل نے سامان رکھا، تھکن سے چور ہو کر بستر پر لیٹ گیا۔ آنکھ لگ گئی۔ اسے خواب آیا کہ وہ کمرے میں ہے مگر بستر پر کوئی اور لیٹا ہے۔ وہ شخص بالکل اس کی طرح ہی نظر آتا ہے۔ عدیل پیچھے ہٹتا ہے اور جیسے ہی وہ شخص آنکھ کھولتا ہے، چیخ نکل جاتی ہے۔ آنکھیں خالی، منہ کٹا ہوا۔ عدیل نے خود کو ہوش دلایا، پانی پیا، مگر جب دوبارہ آئینے میں دیکھا، آئینے میں اس کی جگہ وہی مردہ چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹا مگر آئینے میں عکس اپنی جگہ سے نہیں ہٹا۔ پھر اچانک آئینہ ٹوٹا نہیں، اندر سے دروازہ کھلا۔ عدیل نے نیچے لابی میں آ کر چیخ کر سب کو بتایا، مگر مینیجر نے اسے پہچانا ہی نہیں۔ آپ کون؟ ہم نے تو کوئی کمرہ 413 بک ہی نہیں کیا، وہ تو کئی سال پہلے ہی بند ہو چکا ہے، جب ایک شخص نے وہاں خودکشی کر لی تھی۔ کہتے ہیں اس کی روح آج بھی آئینے میں قید ہے۔ عدیل نے چونک کر پوچھا، وہ شخص کون تھا؟ مینیجر نے پرانی فائل نکالی۔ تصویر دیکھتے ہی عدیل کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ تصویر اس کی تھی۔ عدیل کب کا مر چکا تھا۔ اس کی روح وقت کے چکر میں پھنس گئی تھی۔ جو بار بار ہوٹل واپس آتی، وہ کمرہ 413 کی قید میں دوبارہ جا گرتی۔ آج بھی اگر کوئی ضد کرے اور وہ کمرہ مانگے تو مینیجر صرف ایک بات کہتا ہے، اگر وہ اندر سے دروازہ کھول دے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آج کی دوسری کہانی، بیبی سیٹر کی کال۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم جسے جانتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے قریب ہی رہتا ہے، لیکن جب وہ دور جا چکا ہو تب بھی ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ کہانی ہے علیشہ کی، جو ایک رات بچوں کی دیکھ بھال کرنے گئی تھی۔ ایک ایسا گھر جو سناٹا اور خوف سے بھرا تھا۔ یہ وہ رات تھی جب علیشہ کو ایک فون آیا، وہ فون ہر وقت اس کے ساتھ رہا۔ فون پر ایک سوال تھا، کیا تم نے بچوں کو چیک کیا؟ بار بار یہی سوال، لیکن اس سوال کا جواب کسی نے نہیں دیا۔
یہ سوال وہی تھا جو علیشہ نے کئی سال پہلے اپنے بچوں سے کیا تھا۔ اب وہ خود ان بچوں کا حصہ بن چکی تھی۔ کبھی کبھی ہم جو سن رہے ہوتے ہیں وہ سچ نہیں ہوتا، لیکن جو ہمیں سنائی نہیں دیتا وہی اصل خوف ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے علیشہ کی، جو ایک کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اور پارٹ ٹائم وہ بیبی سٹنگ کرتی تھی۔ ایک دن اسے ایک امیر جوڑے نے شام کے وقت اپنے 2 بچوں کی نگرانی کے لیے بلایا۔ گھر بہت بڑا اور پرانا تھا اور شہر سے دور واقع تھا۔ علیشہ نے جب پہلی بار قدم رکھا تو کچھ عجیب سا احساس ہوا، جیسے دیواریں بھی اسے گھور رہی ہوں۔ والدین روانہ ہو گئے، بچے سو چکے تھے اور علیشہ صوفے پر بیٹھ کر موبائل چیک کرنے لگی۔ تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ کیا تم نے بچوں کو چیک کیا؟ علیشہ نے چونک کر فون بند کر دیا۔ نمبر پرائیویٹ تھا، اس نے نظر انداز کیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ فون آیا۔ کیا تم نے بچوں کو چیک کیا؟ اب علیشہ کو تھوڑا ڈر لگا، لیکن اس نے خود کو سمجھایا کہ کوئی شرارتی دوست ہوگا۔ تیسری بار جب فون آیا وہی آواز، مگر اب زیادہ گہری اور قریبی لگ رہی تھی۔ کیا تم نے بچوں کو چیک کیا؟ علیشہ بھاگ کر اوپر بچوں کے کمرے میں گئی۔ دونوں سوئے ہوئے تھے۔ سکون کا سانس لیا اور واپس نیچے آئی۔ پھر اچانک دروازے کی بیل بجی۔ علیشہ نے جھانکا، باہر کوئی نہیں تھا۔ اب وہ بہت ڈر چکی تھی۔ اس نے پولیس کو فون کیا۔ پولیس نے کہا، ہم فون کی لوکیشن ٹریس کر رہے ہیں، بس آپ لائن پہ رہیں۔ چند منٹ کے بعد پولیس کی سانس رکی ہوئی آواز آئی، محترمہ آپ فوراً گھر سے نکلیں، کال اسی گھر کے اندر سے آ رہی ہے۔ علیشہ بھاگی، بچوں کو اٹھایا، دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ پولیس آ چکی تھی، لیکن جیسے ہی پولیس والے اندر گئے ایک کمرے سے عجیب بدبو آئی۔ وہ نیچے بیسمنٹ میں گئے اور وہاں 2 بچوں کی لاشیں پائی گئیں جنہیں مرے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے۔ علیشہ جن بچوں کو دیکھ رہی تھی وہ حقیقت میں کبھی وہاں موجود تھے ہی نہیں۔ وہ بچے پہلے ہی مر چکے تھے اور فون کرنے والا وہ علیشہ کی اپنی آواز تھی، کیونکہ کچھ سال پہلے اس گھر میں وہ خود وہی بیوی سٹر تھی جس نے بچوں کو قتل کر دیا تھا اور پھر اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ علیشہ اب ایک نفسیاتی ہسپتال میں بند ہے، ہر رات وہی جملہ دہراتی ہے، کیا تم نے بچوں کو چیک کیا؟ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ آپ تک پہنچتی رہیں ایسی ہی اور بھی واقعات جن کا ذکر لوگ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے اندھیرے میں ایک اور کہانی کے ساتھ۔ تب تک خوش رہیے گا، لیکن ہمیشہ ہوشیار رہیے گا، کیونکہ خوف ہر جگہ ہے۔ اللہ حافظ۔